پورا مجمع بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ حضرت والا حضرت مولانا شیخ محمد حنیف صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت مولانا خلیل احمد صاحب راندیری اور جتنے بھی علماء اکرام ہیں، میں سب کو شریک کرتا ہوں، مطلب پیش کر رہا ہوں، سماعت کر لیں۔ حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ ہم سب یہ تصور کریں کہ روضہ رسول کے سامنے کھڑے ہیں اور ہم حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ درخواست کر رہے ہیں۔ حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ چمن آرزو کا میں گلزار کر لوں، رخ والضحیٰ کا میں دیدار کر لوں۔ چمن آرزو کا میں گلزار کر لوں، رخ والضحیٰ کا میں دیدار کر لوں، میں دیدار کر لوں۔ بنا دیجئے میری قسمت خدا را، حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ بنا دیجئے میری قسمت خدا را، حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ ہم جس شخصیت کے تذکرے کے لیے یہاں جمع ہوئے، آپ نے دیکھا زندگی گزارنا ہو تو ایسی گزاری جائے کہ جنازے میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ شریک تھے۔ ایک شعر میں بطور خاص پیش کر رہا ہوں اس حوالے سے۔ سر حشر تشریف لاؤ گے لیکن لحد میں بھی جلوہ دکھاؤ گے لیکن، سر حشر تشریف لاؤ گے لیکن لحد میں بھی جلوہ دکھاؤ گے لیکن، نکلنے سے پہلے میں اپنا جنازہ حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ نکلنے سے پہلے میں اپنا جنازہ حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اب آئیے مکمل نعت پاک پیش کر رہا ہوں، اس کے بعد کچھ تعزیت اشعار پیش کر کے میں اپنی جگہ لوں گا۔ اور اس نعت پاک کی فرمائش زکریا بھائی، اسعد اللہ بھائی اور ہمارے خصوصاً قاری عیسیٰ صاحب نے کی ہے۔ اور یہ موسم حج کا موسم ہے، حجاج کرام کے قافلے مدینہ المنورہ اور مکہ المکرمہ جا رہے ہیں۔ ہم سب بھی دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی بار بار اپنے
پاک دربار کی حاضری اور مدینہ المنورہ کی مقبول حاضری نصیب فرمائے۔ میں ایک نعت پاک جو بہت مقبول ہوئی ہے بس وہ پڑھ دے رہا ہوں، اس کے بعد میں کچھ تعزیتی اشعار پیش کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ جو لوگ شہر مدینہ سے جا کے آئے ہیں، جو لوگ شہر مدینہ سے جا کے آئے ہیں، وہ اپنا بگڑا مقدر بنا کے لائے ہیں، وہ اپنا بگڑا مقدر بنا کے لائے ہیں۔ میں کیوں نہ چوموں عقیدت سے ان کی آنکھیں جو، میں کیوں نہ چوموں عقیدت سے ان کی آنکھیں جو، نظر میں گنبد خضرا بسا کے لائے ہیں، نظر میں گنبد خضرا بسا کے لائے ہیں، اور کبھی ان آنکھوں کی کبھی ان آنکھوں کی بینائی جا نہیں سکتی، کبھی ان آنکھوں کی بینائی جا نہیں سکتی، جو خاک طیبہ کا سرما لگا کے آئے ہیں، جو خاک طیبہ کا سرما لگا کے آئے ہیں، تو نہ چھو سکیں نہ چھو سکیں گے زمانے کے غم مدینے میں، نہ چھو سکیں گے زمانے کے غم مدینے میں، نہ چھو سکیں گے زمانے کے غم مدینے میں، نہ چھو سکیں گے زمانے کے غم مدینے میں، خدا کا خاص ہے لطف و کرم مدینے میں، خدا کا خاص ہے لطف و کرم مدینے میں، اور بتا رہے ہیں مدینے سے لوٹنے والے، بتا رہے ہیں مدینے سے لوٹنے والے، مت پوچھئے کہ کیا ہے سرکار کی گلی میں، مت پوچھئے کہ کیا ہے سرکار کی گلی میں، ایک حشر سا باپا ہے سرکار کی گلی میں، سرکار کی گلی میں کس چیز کی کمی ہے آقا تیری گلی میں، کس چیز کی کمی ہے آقا تیری گلی میں، دنیا تیری گلی میں، عقبہ تیری گلی میں، عقبہ تیری گلی میں، قبلہ تیری گلی میں، کعبہ تیری گلی میں، قبلہ تیری گلی میں، کعبہ تیری گلی میں، جنت تیری گلی میں، روضہ تیری گلی میں، روضہ تیری گلی میں، بھلا تیری رفعتوں کو کوئی کیا سمجھ سکے گا، بھلا تیری رفعتوں کو کوئی کیا سمجھ سکے گا، لگتا ہے قدسیوں کا
لگتا ہے قدسیوں کا پہرا تیری گلی میں، پہرا تیری گلی میں، جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے، جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے، باغ بہشت کا ہے نقشہ تیری گلی میں، نقشہ تیری گلی میں، مت پوچھئے کہ کیا ہے سرکار کی گلی میں، ایک حشر سا باپا ہے سرکار کی گلی میں، کہ بتا رہے ہیں بتا رہے ہیں مدینے سے لوٹنے والے، بتا رہے ہیں مدینے سے لوٹنے والے، بہت سکون بہت سکون ہے خدا کی قسم مدینے میں، بہت سکون ہے خدا کی قسم مدینے میں، خدا کا خاص ہے لطف و کرم مدینے میں۔ آخری شعر اس کلام کا سماعت کرنا۔ یہ دل میں کچھ بھی نہیں ہے بس ایک تمنا ہے، یہ دل میں کچھ بھی نہیں ہے بس ایک تمنا ہے، کہ الہی چاہے سارا گھر میرا نیلام ہو جائے، الہی چاہے سارا گھر میرا نیلام ہو جائے، مگر آقا کے در پہ زندگی کی شام ہو جائے، جنون عشق ہو دل میں میرے کچھ اس طرح پیدا، جنون عشق ہو دل میں میرے کچھ اس طرح پیدا، نبی کے چاہنے والوں میں میرا نام ہو جائے، میرا نام ہو جائے، نہ جستجوئے دولت نہ شوق دل حسینہ، نہ جستجوئے دولت نہ شوق دل حسینہ، بس فکر ہے یہ مجھ کو کب دیکھ لوں مدینہ، کب دیکھ لوں مدینہ، نہ مال و دولت دے رب نہ سونے کا خزینہ، نہ مال و دولت دے رب نہ سونے کا خزینہ، ایک بوند مجھ کو دے دے بس آقا کا پسینہ، بس آقا کا پسینہ، نہ ٹھنڈا پانی دے تو نہ دے تو جام و مینا، نہ ٹھنڈا پانی دے تو نہ دے تو جام و مینا، میری قسمت میں تو لکھ دے، میری قسمت میں تو لکھ دے بس آب زمزم پینا، بس آب زمزم پینا، میری سانسیں بھی تو لے لے، میرا مشکل کر دے جینا، میرا طیبہ جب ہو جانا تو حج کا ہو مہینہ، تو حج کا ہو مہینہ، کہ یہ دل میں کچھ بھی یہ دل میں کچھ بھی نہیں ہے بس ایک تمنا ہے، یہ دل میں کچھ بھی نہیں ہے بس ایک تمنا ہے، کہ مروں میں جب بھی تو نکلے یہ دم مدینے میں، مروں میں جب بھی تو نکلے یہ دم مدینے میں، بتا رہے ہیں مدینے سے لوٹنے والے، بہت سکون ہے خدا کی قسم مدینے میں۔ آئیے حضرین آخر میں ہم جس شخصیت کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں، حضرت والا کے داماد اور بھتیجے حضرت مولانا حنیف صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف رکھتے ہیں، اور سب حضرت کے چاہنے والے یہاں موجود ہیں،
میرے رفیق درس انتہائی عزیز دوست جناب مولانا مفتی انس بجنوری صاحب نے حضرت کے لیے کچھ اشعار لکھے ہیں، میں وہ پیش کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ غلام وسطانوی کی فرقت سے غم کا موسم ہے دل پہ طاری، غلام وسطانوی کی فرقت سے غم کا موسم ہے دل پہ طاری، چلے ہیں قرآن کے آج خادم، گئی ہے جنت میں ایک سواری، چلے ہیں قرآن کے آج خادم، گئی ہے جنت میں ایک سواری، وہ سینکڑوں علمی درس گاہوں کے منتظم بھی تھے پاسباں بھی، وہ سینکڑوں گاہوں کے منتظم بھی تھے پاسباں بھی، ہم منتظم بھی تھے پاسباں بھی، وہ روح تھے دینی مدرسوں کی، نہیں ملے گی وہ جان ساری، وہ روح تھے دینی مدرسوں کی، نہیں ملے گی وہ جان ساری، ہزاروں مسجد کے وہ تھے بانی، تھی ان کی فطرت میں جاں فشانی، ہزاروں مسجد کے وہ تھے بانی، تھی ان کی فطرت میں جاں فشانی، تھی ان کی فطرت میں جاں فشانی، زمین گجرات رو رہی ہے، دلوں پہ طاری ہے بے قراری، زمین گجرات رو رہی ہے، دلوں پہ طاری ہے بے قراری، غلام وسطانوی کی فرقت سے غم کا موسم ہے دل پہ طاری، وہ ٹوٹے لوگوں کا حوصلہ تھے، وہ دین برحق کی ایک صدا تھے، وہ ٹوٹے لوگوں کا حوصلہ تھے، وہ دین برحق کی ایک صدا تھے، سبھی سے شفقت سے پیش آتے، تھی ان کی پہچان ان کی ساری، سبھی سے شفقت سے پیش آتے، تھی ان کی پہچان ان کی ساری، انہوں نے عقل کنواں میں علم و ہنر کا ایسا چمن سجایا، انہوں نے عقل کنواں میں علم و ہنر کا ایسا چمن سجایا، ہاں ایسا انہوں نے چمن سجایا، جو کر رہا ہے زمانے بھر میں علوم قرآن کی آب یاری، جو کر رہا ہے زمانے
بھر میں علوم قرآن کی آبیاری، ہزاروں مکتب ہزاروں مسجد کئی ادارے تیرا اثاثہ، ہزاروں مکتب ہزاروں مسجد کئی ادارے تیرا اثاثہ، اشاعت علم کے وسیلے رہے گا تیرا ثواب جاری، اشاعت علم کے وسیلے رہے گا تیرا ثواب جاری۔ حذیفہ وستانوی عالم تمہارا وارث جگر کا ٹکڑا، حذیفہ وستانوی عالم تمہارا وارث جگر کا ٹکڑا، تمہاری رحلت سے ہو رہی ہے اب ان کی آنکھوں سے اشک باری، تمہاری رحلت سے ہو رہی ہے اب ان کی آنکھوں سے اشک باری۔ ویس نور نظر تھے تیرے وہ غم میں ڈوبے ہیں اب مسلسل، ویس نور نظر تھے تیرے وہ غم میں ڈوبے ہیں اب مسلسل، چلے گئے شیخ سوئے عقبہ کرے گا اب کون غم گساری، چلے گئے شیخ سوئے عقبہ کرے گا اب کون غم گساری، تیرے بچھڑنے سے غم زدہ یہ حنیف شیخ الحدیث بھی ہے، تیرے بچھڑنے سے غم زدہ یہ حنیف شیخ الحدیث بھی ہے، بہت ہی افسردہ ان کا دل ہے، غموں کا بادل ہے ان پہ طاری، بہت ہی افسردہ ان کا دل ہے، غموں کا بادل ہے ان پہ طاری۔ غلام وستانوی کی فرقت سے عیسیٰ بے چین ہو گئے ہیں، غلام وستانوی کی فرقت سے عیسیٰ بے چین ہو گئے ہیں، زمین بھی نوحہ کنا ہوئی ہے، فلک بھی کرتا ہے آہوزاری، زمین بھی نوحہ کنا ہوئی ہے، فلک بھی کرتا ہے آہوزاری، نہیں ہے اب تاب ضبط غم کی انس یہ دل دوز حادثہ ہے، تو ان کے مرقد کو یا الہی
بنا دے جنت کی ایک کیاری، تو ان کے مرقد کو یا الہی بنا دے جنت کی ایک کیاری، غلام وسطانوی کی فرقت سے غم کا موسم ہے دل پہ طاری۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، قاری صاحب کے ہم شکر گزار ہیں۔ حضرت قاری صاحب یہاں تشریف لائے اور ہماری سرد انگیٹھیوں کو گرمایا۔ واقعہ یہ ہے کہ ہماری انگیٹھیاں ٹھنڈی پڑ گئی تھی، لیکن عشق نبی جو ہر مومن کے دل میں ہوتا ہے اس کو ایک شعلہ جوالہ بنایا۔ ہم قاری صاحب کا دوبارہ شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آپ کو شاید اس کا علم نہیں ہوگا کہ قاری صاحب کو ہزاروں نعتیں حفظ ہے، اس لیے آپ نے نام سنا ہوگا کہ حافظ القرآن، حافظ الحدیث، ان کو حافظ النعوت کہا جاتا ہے، یعنی نعتوں کے حافظ، اشعار کے حافظ۔ ان کو ہزاروں اشعار زبانی یاد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خوبی ان کو عطا فرمائی ہے۔ چونکہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ اشعار پڑھ کے چلے گئے، قوال ہمارے یہاں آتا ہے اور قوالی گا کر چلا جاتا ہے، ہم اس کی مجلس میں واہ واہ کرتے ہیں اور پیسے اڑاتے ہیں، اور پھر جو ہماری زبانوں پر ہوتا ہے اس کی تعریف وغیرہ۔ اتنا اچھا کلام پڑھ رہے تھے، میں بار بار وہ شعر یاد کر رہا تھا، اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا، جو رنگ کے رومی پہ راضی پہ چڑھایا تھا اس رنگ کی رنگت مجھ پہ بھی چڑھا جانا، جس نیند سے ہو جائے دیدار نبی حاصل، اے عشق کبھی مجھ کو وہ نیند سلا جانا۔ یعنی شاعر نے کہا ہے کہ جس نیند سے ہو جائے دیدار نبی حاصل، اللہ کے نبی کا دیدار ہو جائے، اسی نیند اللہ ہمیں بھی عطا فرما۔ ہم اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ایسا عشق، ایسی محبت عطا فرمائے۔